السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ربنا شرح حال میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیت نمبر 83 تک تفسیر اور 90 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا اور تفسیر کا لیسن نومبر کا 34 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج کا لیسن بہت ہی آسان ہے اور بہت ایمان افروز ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تفسیر، جیسا کہ ہم لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، بہت ہی اعلیٰ شخصیت کے مالک اور مکمل ان کی زندگی امتحانات سے بری پڑی، آزمائشوں سے بری ہوئی، لیکن انہوں نے اعلیٰ مثال قائم کی۔ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے وفات تک، تمام کی تمام زندگی امتحانات آزمائش سے بری ہوئی۔ جیسے سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، انہوں نے اس کو پورا کیا۔ ان آزمائش، ان امتحانات میں وہ پورے اترے۔ پھر فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ ایسا پیشوا امام بنایا کہ جو ان کے فالوور ہیں وہ تو ان کو پیشوا مانتے ہی ہیں، غیر مسلم بھی ان کو اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا پیشوا ماننے کو مجبور ہیں۔ ہر شخص ہی ان کا دل دادا ہے، سبحان اللہ۔ ایسا امتحانات کو اللہ رب العزت نے قبول کیا، ان کی قربانیوں کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ ان کو اپنا برگزیدہ بنا لیا، سبحان اللہ۔ ایسی جو خیر ہوا کرتی ہے وہ نسلوں میں باقی رہتی ہے۔ جب انسان احسان کے درجے پہ زندگی گزارتا ہے تو یقیناً وہ خیر بعد تک قائم و دائم رہتی ہے۔ ایسی ہی خیر ان کی قیامت تک چلتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ان کو چن لیا، ان کا ذکر خیر بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس قربانیوں کا یہ صلہ عطا کیا، ان کو اسحاق بھی عطا کیے، یعقوب بھی، بڑھاپے کی انتہا ہے لیکن اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، بیٹے بھی ایسے کہ بہت ہی برگزیدہ اور چنے ہوئے، اور بھی مختلف مقامات سے ان کے فضائل، ان کے مناقب کا پتہ چلتا ہے۔ سیدنا اسحاق بھی برگزیدہ اور سیدنا یعقوب بھی برگزیدہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کُلًّا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، یعنی کہ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، یہ ان کو کوئی نسلی اعزاز نہیں حاصل ہوا تھا، بلکہ یہ چنا جانا، یہ ان کو ایسے فضائل عطا ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا تھی۔ کُلًّا ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی تھی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی۔
اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود، اور ان کی اولاد میں سے داود، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ ان کی اولادوں میں سے کس کی؟ سیدنا نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، کیونکہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور پھر ان کے بعد کے ابراہیم اور ان کی اولادوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک نبی پیغمبر مبعوث فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یہ عطا ہونا، یہ ایسی عطاعت کرنا، انعامات کا برسنا، نوازشوں کا ہونا جو احسان کے درجے پہ جینے والے ہوتے ہیں، ان پہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی عنایتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم اچھا بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ جب انہوں نے اپنی زندگیاں احسان کے لیول پہ گزاری، احسان کے درجے پہ گزاری، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا، ان پہ اپنے بے شمار احسانات کیے۔ ایک ایک نبی، ایک ایک پیغمبر کے بارے میں اگر پڑھیں، ان کی ہسٹریاں پڑھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ باقی اللہ رب العزت نے کیسے ان پہ اپنا فضل و کرم کیا تھا۔ لیکن کب؟ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد۔ جب آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چن لیا، ان کو نوازا۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بارہا بتایا گیا ہے، سب سے بڑھ کے آزمائشیں نبیوں کی، پیغمبروں کی ہوا کرتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کل من الصالحین، یہ سب بھی نیکوکاروں میں سے تھے۔ یہ سب بھی ایسے تھے کہ بہت ہی زیادہ نیک تھے، اور نیکیاں ان کی جو تھی وہ نسلوں میں باقی رہ گئیں۔ ایسے نیکوکار تھے کہ اپنی جو خیر تھی ان کی، وہ بعد والوں کے لیے بھی باقی رہ گئی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسَعَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہان والوں پہ فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ نے ان کو بہت زیادہ چنا تھا۔ پھر مزید وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف۔ یاد رہے کہ پیغمبر رسول بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں چند ایک کا ذکر کیا ہے، باقی جو ہیں کچھ ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو ادھر ان کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے اشارے کنائے سے، کہ ان کے باپوں، ان کی اولادوں، ان کے بھائیوں میں سے اور بھی بہت سارے تھے جن کو ہم نے ان کو چن لیا اور ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے جس کو وہ چاہتا ہے چن لیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ لیکن یاد رکھنا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سب بھی شرک کرتے، شرک ایسا گناؤنا جرم ہے، جتنے پیغمبروں کا، نبیوں کا ادھر ذکر ہوا ہے، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، ایسا ہونا محال ہے، ہو نہیں سکتا، لیکن ان کا ذکر کر کے ہمیں سمجھانا مقصد ہے، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضائع ہو جاتے ان کے جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے۔ کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں صالحین کہہ رہے ہیں، کہیں محسنین کہہ رہے ہیں، کہیں فرما رہے ہیں فضلنا علی العالمین، فضیلت دی ہم نے جہان والوں پر۔ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے، اکارت چلے جاتے۔ جب انہوں نے اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں پہ فضیلت، برتری عطا کر دی۔ جیسا پیچھے والی آیت کو پھر دوبارہ دہرا لیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے اعمال میں ظلم کی آمیزش، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ادھر بھی پیغمبر، انبیاء جتنے بھی ہیں، ان سب نے اپنے اعمال کو
شرک سے پاک رکھا تو اللہ نے ان کو چن لیا، برگزیدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ایسے ہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کی، یعنی کہ ان کے بھی مختلف درجات ہیں، کچھ کو کتابیں عطا کی، کچھ کو صحائف، کچھ کو مختلف شریعتیں، حکومت اور نبوت عطا کی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ان کا انکار کر دیں گے، ان کی نبوت پہ ایمان نہیں لائیں گے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو تحقیق ہم نے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ان پر کہ جو کبھی بھی کفر کرنے والے نہیں ہوں گے، ان کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ وہ ان کی شریعت پہ ایمان لائیں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تو تم بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرتے چلو، انہی کے نقش قدم پہ چلتے جاؤ۔ پھر فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو میں تم سے اس کام پہ کوئی اجر کوئی صلہ نہیں چاہتا، ان ہوا الا ذکرى للعالمین، یہ تو سراسر جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ قرآن، یہ تبلیغ، یہ مشن کا چلانا، یہ مشن کا تمہاری طرف پہنچانا، یہ سراسر نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ جہان والوں کے لیے۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو اس کو مانو، چاہو تو انکار کر دو۔ اگر مان لو گے تو دنیا میں بھی نیارے بیارے ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ادھر جو ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اتنے پیغمبر انبیاء کی اگر جھوٹ نہیں ہے شرک کے بعد، تو پھر ہم جیسے گئے گزرے اگر شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں یا شرک والوں کا ساتھ دیتے ہیں تو ہماری چھوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک اور مقام پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم بھی شرک کرتے تو تمہارے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَحَبِطَ عَمَلُهُ، کہ اگر تم بھی شرک کرتے تمہارے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ حالانکہ پیغمبر انبیاء شرک کو ختم کرنے کے لیے مبعوث فرمائے جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی ڈانٹ پلا دی، آگاہی کر دی کہ ایسا کہیں سوچنا بھی نہ، شرک کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس پہ حریص تھے کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں، کسی طرح یہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اور لوگ بار بار کہا کرتے تھے کہ کچھ تم نرمی کرو، کچھ ہم نرمی کرتے ہیں، تم مل جل کے اتحاد قائم رہے، مل جل کے کام کر لیتے ہیں، تم کم سے کم ہمارے معبودوں کو ہی برا بلا نہ کہا کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کے لیے یہ بات کی آگاہی کر رہے ہیں کہ شرک پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ شرک ایسا گناؤنا جرم ہے کہ اگر باقی تمام اعمال کے ہوتے ہوئے شرک کا ایک ذرہ بھی آ گیا تو سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے۔ حج، عمرے، صدقہ خیرات، تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، سنانا بھی ہے۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 90 تک ترجمہ تفسیر کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔